بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یشرک فی حکمہ احدا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں میں آپ کے سامنے مسئلہ توحید اور رد شرک پر گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عنایت سے اللہ کے حضور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اسے قبول فرمائے اور اسے میرے لیے آسان فرما دے کہ میں اس پروگرام اس جو ٹاپک ہے اس کو کمپلیٹ کر سکوں اور اس کے بعد والے ٹاپکوں کو بھی اللہ مجھے توفیق دے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت توحید فی التدبیر اور شرک فی التدبیر پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ توحید فی التدبیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا تنہا نظام چلانے والا ہے، اسے کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ اس کی کوئی مدد کرے، وہ کسی کا محتاج ہو۔ اور شرک فی التدبیر کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین یہ مانتے تھے کہ جن کو انہوں نے اپنے ظام میں خدا کا شریک بنا رکھا تھا، آسمان کے تارے، چاند اور اس کے پیچھے ان کے ظام میں ذی روح خدا کی بیٹیاں، نعوذ باللہ، اور زمین پر جنات، میل اور فیمیل، جن کو انہوں نے خدا کا جز بنا دیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے چہیتیاں ہیں اور اللہ ان کا محتاج ہے، ان کے بغیر نظام کائنات نہیں چلتا، تو یہ تصرف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا رد فرمایا۔ جب ہم یہ کہیں کہ وہ تنہا چلاتا ہے تو یہ توحید ہے، اور جب مشرک یہ کہے کہ اس کے چلانے میں، اس کی حکومت میں کوئی شریک ہے تو یہ شرک ہوگا۔ اس پر میں قرآن کریم کی آیات اور تفاسیر سے آپ کے سامنے حوالے پیش کر رہا ہوں۔ آج میں جس آیت سے اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں وہ سورہ کہف کی 26 آیت کا آخری ٹکڑا ہے، جس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ ترجمہ اس کا مولانا محمد جوناگڑھی نے یہ لکھا ہے، سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اصل میں قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان لفظوں کا لوڈ کھینچنے کے لیے دوسری زبانوں میں الفاظ نہیں ہوتے کہ جو ان کا لوڈ کھینچ سکے اور وہ اس کا ترجمہ کر سکے۔ مثلا جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ احد کے لیے بھی ہم ایک تو کر لیں گے، لیکن جس کانٹینٹس میں قرآن نے اسے احد کہا ہے اس کے لیے تو کوئی لفظ نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہاں حکم کا لفظ جو آیا ہے کہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ آیت شروع ہو رہی ہے قل سے، قل اللہ اعلم، آپ کہہ دیں اللہ ہی کو ان کے ٹھہرنے کی مدت کا بخوبی علم ہے۔ سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کتنی دیر غار میں قیام کیا، یہ مسئلہ پیچھے سے چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ تو ان کو بتا دے، اب اس کے آخر میں یہ فرمایا کہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کے کسی ظام کا، کسی عقیدے کا رد ہے یا جواب ہے سوال کا، جس کا کل کے ذریعے سے جواب دیا جا رہا ہے، کل فرما کر۔ اب مشرکین کا یہ ظام تھا کہ خدا کی حکومت میں ہمارے معبود، ہمارے خدا شریک ہیں، یہ ان کا عقیدہ، نظریہ تھا اور یہ وہ مانتے تھے۔ اب جی شریک حکومت میں، حکم کا مطلب ہے حکومت۔ اب حکومت کا کیا مطلب ہے؟ حکومت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ
کی دو حکومتیں ہیں، ایک کا نام ہے عالم امر اور دوسری کا نام ہے عالم خلق۔ یہ دو قسمیں میں نے کہاں سے نکالی ہیں؟ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 کا یہ ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، خبردار اللہ تعالیٰ کے سوا نہ عالم امر میں کوئی اس کا شریک ہے نہ عالم خلق میں اس کا شریک ہے۔ عالم امر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کا وہ جہان جس کو ہم تکوینی جہان کہتے ہیں، جو امور تکوینیہ جہاں طے پاتے ہیں، یعنی ہمیں وہ نظر نہیں آتے، جسے ہم باطنی جہان کہتے ہیں، جسے ہم ملکوت کہتے ہیں، وہ عالم امر ہے۔ وہاں کس طرح سے سسٹم چلتا ہے یہ ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا کہ کیا ہے وہاں، بس ہمارا اس پر ایمان ہے۔ لیکن وہاں ایک پورا سسٹم ہے، تم نے یہ کرنا ہے، فلاں یہ کرنا، فلاں یہ کرنا، حکم ہوتا ہے، اس کی تعمیل ہوتی ہے ملائکہ کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا کیا ایک پورا پروگرام تھا، لوح محفوظ کے اندر وہ درج ہے، تو وہ سارا عالم امر ہے۔ وہاں سے کسی کی صحت کے احکام نافذ ہوتے ہیں، کسی کے تندرستی کے احکام نافذ ہوتے ہیں، کسی کی موت کے، کسی کی حیات کے، کسی کی سعادت کے، کسی کی نحوست کے، یعنی جب اس کی بدبختی آئی ہوتی سارے عالم امر سے نکلتے ہیں۔ تو وہ عالم امر جو ہے اس میں جو کچھ ہوتا ہے اور وہ کرتا ہے وہ تنہا اللہ ہے۔ اس لیے پچھلی پروگراموں میں نے جب وہ آیتیں پڑھی تھی تو میں نے پڑھا تھا مسخراتم بامرہ امرہ، اس لیے میں نے ان پر زور لگایا تھا۔ اور دوسری دنیا وہ ہے جو ظاہر ہے، یہ تو ملکوت ہوگی، باطنی ہوگی، اور دوسری وہ جو ظاہر ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ اب اس کے اندر نظام کو ہم دیکھ سکتے ہیں چلتا پھرتا، لیکن اس کے اندر کے سسٹم کو تو ہم نہیں جان سکتے، وہ تو ہمارے لیے نہیں ہے۔ اب ایک زبان ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا، وہ بولتا ہے۔ اب یہ کیسے بولتا ہے؟ یہ عالم امر ہے، وہ بولتا ہے، سنائی دیتا، نظر آتا ہے، سنتے ہیں، یہ عالم خلق ہے۔ تو عالم امر کے اندر بھی اللہ کی حکومت ہے اور عالم خلق کے اندر بھی اللہ کی حکومت ہے، ظاہر میں بھی اسی کی حکومت، باطن میں بھی اسی کی حکومت۔ وہ جو سورہ حدید میں ہے نا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ اس کی ذات اپنی ذات کے اعتبار سے تو وہ باطن ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اس کے امور تکوینیہ ہیں وہ بھی باطن ہے۔ اب یہ دونوں جگہ اس کو کہتے ہیں کونین میں اس کی حکومت ہے۔ اگر اس کو ہم دو جہان، دو دنیا مان لیں کہ دو جہان ہیں، یہ عالم باطن اور عالم ظاہر، اسی کو کہا گیا ہے عالم الغیب والشہادہ، عالم غیب اور عالم شہادہ۔ یہ دونوں جگہ پر جو حکومت ہے نا اللہ کی، اس حکومت میں مشرک سمجھتے تھے کہ اس عالم باطن میں، اس عالم امر میں ہمارے شریک خدا کی مدد کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور عالم ظاہر میں، اس میں بھی وہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو جو ان کا وہ ظان تھا نا، اس کا رد اللہ تعالیٰ نے اس جگہ بیان فرمایا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ اگر تو پچھلی دنیا کی حکومت ہو تو وہاں بھی رب کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ دنیا، اس میں بھی تیرے رب کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ ہے توحید، عالم امر کی توحید اور عالم خلق کی توحید۔ اب مشرک یہ دونوں جگہ پر وہ شریک مانتے تھے۔ اب قرآن کا اسلوب میں آپ کو عرض کرتا رہتا ہوں، دیکھیں کہ وہ کون تھے۔ سورہ کہف کے اندر سورج کا پہلے ذکر آیا، کیوں کہ وہ جو اصحاب کہف کی قوم تھی وہ سورج، چاند، تاروں کو خدا مانتی تھی۔ وہ ان کو عالم امر میں، عالم تکوین میں، عالم غیب میں، عالم شہادہ میں، ظاہر میں، باطن میں ان کو شریک مانتے تھے۔
جنات کو وہ مانتے تھے، جس کا اسی سورہ کہف میں آگے جا کر ذکر آتا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، تم نے ان کو میرا شریک بنا لیا، میرے سوا ان کو تم نے پکڑ لیا، ان کا بیان آتا ہے۔ تو چونکہ وہ دونوں جگہ اس کو شریک مانتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لفظ فرما کر حکم کا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، وہ اپنی حکومت میں، اپنے عالم امر میں اور عالم خلق میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ میں اپنے بیرسٹروں سے، وکلاء سے، ٹاپ کلاس کے جو بیرسٹر ہیں جو اتنی تنخواہیں لیتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں آپ بیرسٹری فرماتے ہیں، اس بات میں وکالت فرماتے ہیں، اپنا ٹائم دے کے، اپنا پیسہ دے کے، ملینز پاؤنڈ لگا کر کہ نہیں، مشرک جو تھے نا وہ تو نہ عالم امر میں کسی کو شریک مانتے تھے اور نہ وہ عالم خلق میں کسی کو شریک مانتے تھے۔ اگر آپ کے خیال میں آپ کی قانون کی کتاب یہی کہتی ہے تو پھر وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ احدا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کن کا رد کیا ہے اور یہ کیوں اس کا رد کیا ہے؟ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ وہ اللہ کی حکومت ظاہری اور باطنی میں ان کو شریک مانتے تھے۔ اس کی تفصیل تو میں آگے جا کر بتاؤں گا، ایک یہاں اشارہ کر دوں، سورہ النساء میں اور سورہ مائدہ میں، ان صورتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا ہے یہود و نصارہ کا کہ وہ اللہ کے حکم میں اپنے سرداروں کو، اپنے مذہبی رہنماؤں کو شریک بناتے تھے، اس معنی میں کہ ان کا کسی جبت سے تعلق تھا۔ جبت کا مطلب ہوتا ہے، امام بخاری لکھتے ہیں، جنات کے ساتھ، اور وہ کاہن جو تھے ان کا جنات کے ساتھ تعلق، اور جنات ان کو کوئی احکام دیتے تھے، پھر وہ ان احکام کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ اب وہ جو تشریعی احکام تھے، جو عدالتوں کے معاملے تھے، ان کے لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ اگر وہ عالم ظاہر میں، حکومت میں کسی کو شریک نہیں مانتے تھے تو سورہ النساء میں 2 مرتبہ لا یغفر ان یشرک کا کس ضمن میں آیا ہے، اور سورہ کہف میں اور دوسری صورتوں میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ ہی کی حکومت ہے، وہی مالک ہے، وہی پیدا فرماتا ہے، وہی بیٹے بیٹیاں دیتا ہے، سورہ شورى میں۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، اگر اس کے مخاطب پہلے ہی اللہ کو مالک مانتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو ظاہر کا اور باطن کا وہ مدبر اور خالق اسی طرح مانتے تھے جیسے آپ فرماتے ہیں، تو یہ قرآن کا 70-80 نہیں بلکہ 90% حصہ تو صرف ایسے ہی فضول نازل ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، وہ مانتے تھے، بڑا ڈیپ مانتے تھے، بلکہ جتنے عقائد مشرکوں کے قرآن میں بیان ہوئے ہیں ان سے وہ زیادہ خدا کی توہین امیز باتیں کرتے تھے، اپنے شریکوں کو زیادہ درجہ دیتے تھے۔ اس لیے قرآن میں جب آپ پڑھتے ہیں یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو وہ زبانوں سے کہتے ہیں نا اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو انہوں نے اندر چھپایا ہوا ہے نا اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو سینوں کے اندر ہے نا اسے بھی وہ جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یعلم ما یسرون وما یعلنون بس ایسے ہی فرما دیا؟ نہیں، یہ ان کے سارے عقیدوں کا رد ہے کہ وہ اپنے شریکوں کے بارے میں معلوم نہیں کیا کیا مانتے تھے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ظاہر کو بھی جانتا ہوں، باطن کو بھی جانتا ہوں، جہر کو، سر کو، ساری چیزوں کو جو یہ اعلان کرتے ہیں۔ ان آیات کو پڑھے تو صحیح مکی صورتوں میں کیا مطلب ہے۔ اسی طرح مدنی صورتوں میں اہل کتاب بھی یہ سمجھتے تھے ہم نے یہ بات کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پتہ چلے گا، اللہ تعالیٰ کو کیا پتہ چلے گا۔ وہ جب بات آئے گی تو انشاءاللہ میں وہ آیات تلاوت کروں گا آپ کے سامنے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اپنے حکم میں وہ کسی کو شریک نہیں فرماتا۔ حکومت اس کی ہے، کسی کو مار دے، پیدا کر دے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى،
ہنساتا وہ ہے، رلاتا وہ ہے، اور شعراء کا رب بھی وہی ہے۔ وہ جن تاروں کی تم عبادت کرتے ہو نا شعراء کو، جس کو لات منات عزیٰ کو اختیار دے کے، وہ ان کا بھی رب ہے، تو وہ تعریض تھی ان کے اوپر۔ ابھی میں ایک دو آیتیں پڑھتا ہوں، پھر ایک میں خاص آیت پر جانے والا ہوں۔ وہ آیت آج کا میرا موضوع ہے، آج کا اس توحید فی تدبیر کے اندر، اور شرک فی تدبیر کا جس میں رد کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ دو آیتیں، ان کا صرف میں ترجمہ بتاؤں گا، اس سے آپ اندازہ فرما لیں کہ یہ ویسے ہی ثواب کے لیے ہیں یا کسی کے عقیدے کا رد ہو رہا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ دونوں آیتیں کل سے شروع ہو رہی ہیں، سورہ قصص کی 71 اور 72۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ کہہ دیجئے دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دے تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا یہ اظہار فرما رہا ہے، اور کل وہ کسی بات کا جواب دے رہا ہے، کسی عقیدے کا رد فرما رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف رات قائم کر دے تو کون ہے اللہ؟ من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا وہ جو تمہارا اللہ کے سوا غیر اللہ ہے نا، وہ جو خدا ہے، وہ ہے کوئی جو دن چڑھا دے؟ اچھا بس ہمارے وہ دوست جو ہے نا ABC ہمارے دوست، وہ کہیں گے نہیں یہ آیت ویسے ہی بس نا ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اس نے اپنی طاقت بتا دی کہ میں کرتا ہوں، لیکن پھر وہ کل کا تو رہ جائے گا، معمہ رہ جائے گا پھر وہیں پر۔ یہاں غیر اللہ کا لفظ آیا ہے، اور غیر اللہ کی تفصیل کیا ہے یہ انشاءاللہ اگلے موقع پر کسی پر آئے گی۔ آگے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ پوچھئے کہ یہ تو بتا دو، اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن رکھے تو بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام حاصل کرو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهَا، اسی نے ہی تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن اور رات مقرر کر دیے تاکہ تم آرام کرو۔ یہاں لگتا یوں ہے، میں اپنے دوستوں سے مخاطب ہوں، لگتا یوں ہے کہ مشرک یہ کہتے تھے کہ دن اور رات لاتے ہیں چاند اور سورج ہمارے خدا، ایک خدا رات کو لاتا ہے، دوسرا خدا دن کو لاتا ہے، تو وہ چاند کی عبادت کرتے، سورج کی عبادت کرتے، اور ان کے آگے وہ جب متھے ٹیکتے تھے ان کے نام کی خیرات کرتے تھے، ان کے نام کی دہائی دیتے تھے، تو گویا وہ ان کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ سورج صاحب تمہارا شکریہ کہ تم ہمیں دن دیتے ہو، چاند صاحب تمہارا شکریہ تم ہمیں رات لا کر دیتے ہو کہ ہم اس میں آرام کر لیتے ہیں۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس شرک فی تدبیر کے اس ماحول میں جہاں شریک دن رات کو لانے میں چاند اور سورج کو بنایا جا رہا ہے، جہاں ان کی عبادت ہو رہی ہے، وہ جیسے میں نے کہا تھا نا، پیچھے میں نے پڑھی ہیں تفسیریں، ابھی میں آج بھی پڑھوں گا کہ وہ یعبدون الکواکب کا کیوں عبادت کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے یہ سارا کام یہ کرتے ہیں، اب دن رات کو وہ کہتے تھے یہ لاتے ہیں۔ اب جب اس شرک فی تدبیر کے ماحول میں، شرک فی تدبیر والی سوسائٹی میں، یہ میں اس لیے بار بار لفظ بول رہا ہوں کہ میرے ناظرین میں سے ممکن ہے کہ میرا رب کوئی بندہ پیدا کر دے جو رٹ لے ان لفظوں کو، اور وہ جو 700 سال سے ابن تیمیہ کے زمانے سے لے کر آج تک مشرکوں کی اتنی وکالت کی جا رہی ہے کہ وہ شرک فی تدبیر کے قائل نہیں تھے، شاید کسی کے ذہن میں آ جائے اور قرآن کو اس طرح سے وہ پڑھنا شروع کر دے۔ اب اس شرک فی تدبیر سوسائٹی میں
शिरक फिल उमूर सोसाइटी में, वाह, तौहीद फिल तदबीर का दाई आ गया। उसको हुक्म होता है कुल, तुम फरमा दो कि अगर वो रात लाए, वो दिन न चढ़ाए, तो क़यामत तक गैरुल्लाह में से कोई दिन नहीं चढ़ा सकता, और अगर वो दिन चढ़ा दे, रात न लाए, तो कोई नहीं ला सकता। और अगली आयत में फरमाया व मिर रहमतिही जअल लकुमुल लैला वन नहारा लितस्कुनु फीही व लितबतगू मिन फदलिही व लअल्लकुम तशकुरून। और फरमाया उसी ने तुम्हारे लिए अपने फजल करम से दिन रात मुकर्रर कर दिए हैं ताकि तुम रात में आराम करो, दिन में उसकी भेजी हुई रोजी तलाश करो, ये इसलिए कि तुम शुक्र अदा करो। यानी इशारा ये है कि ये उसी की रहमत है कि उसने ये किया है। तो अगर कोई कानून तारीज़ को समझता हो, अगर किसी को कुरान पढ़ने का ढंग आता हो, अगर कोई कुरान की तिलावत करना जानता हो, अगर किसी को वरत्तिल कुरान तरतीला आयत आती हो, तो इन तीनों आयतों से ये वाखज कर लेगा कि ये उन मुशरिकीन के उस अकीदे का रद्द है कि वो नहीं है दिन रात लाने वाले, दिन रात लाने वाला वो है जिसने अपनी रहमत से ये सारा कुछ किया है। और उसकी बात की याद सुने, वयौम युनादीहिम फयकूलु ऐन शुरकायल्लज़ीना कुंतुम तज़ुमून। और जिस दिन उन्होंने पुकार कर अल्लाह फरमाएगा कि जिन्हें तुम मेरे शरीक ख्याल किया करते थे वो कहाँ हैं। मैंने 3-4 प्रोग्राम पहले कुरान के कारियों को एक बात बताई थी। मैंने कहा था जहां शिरक का कुरान में लफ्ज आए वहां उससे पहली आयतों में एक तसलसल आ रहा होता है, वहां पर रद्द हो रहा होता है शिरक फिल ज़ात का, शिरक फिल खल्क का, शिरक फिल तदबीर का, शिरक फिल इल्म का, शिरक फिल इबादा का, शिरक फिल उलूहिया का। इनका किस या तो सब का या 2 का या 3 का या 1 का, और आखिर में जाकर उसके करीब फिर लफ्ज़ शिरक आ जाएगा। तो वो कुरान के कारियों को पता चल जाता है कि यहाँ जिस चीज़ को शिरक कहा गया है वो ज़ात में शिरक की बात थी, खल्क में थी, तदबीर में थी, इल्म में थी या इबादत में थी। किस शिरक का यहाँ रद्द हो रहा है। अब यहाँ लफ्ज़ आया है शिरक का कि क़यामत के दिन अल्लाह उनको फरमाएगा मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिनको तुम समझा करते थे। अब पीछे से बात आ रही है वो दिन की रात की चढ़ाने की, रोशनी की रात की, दिन की, तारों की, उन चीज़ों का जिक्र आ रहा है और आखिर में लफ्ज़ शिरक आ गया। तो यहाँ शिरक का माना क्या करेंगे हमारे बैरिस्टर, ए बैरिस्टर क्या करेंगे, बी बैरिस्टर क्या करेंगे, सी बैरिस्टर क्या करेंगे, वो वकील पैसे दे लें खर्च कर लें, क्या माना करेंगे। यहाँ शिरक किस माने में आया है। अगर जिद ना हो, सिर्फ हाफिज इब्न तैमिया की सफाई पेश करना मकसूद ना हो, उस रब की तौहीद को मानना मकसूद हो, तो समझने में कोई गलती नहीं होगी कि वो खुदा की हुकूमत में, उस हुकूमत में, इस हुकूमत में, ज़ाहिरी में, बातनी में शरीक समझ रहे थे। अल्लाह ताला ने उनका रद्द किया है और उनका रद्द फरमाया और फरमाया वो मेरे शरीक नहीं है, उनका इस मामले में कोई दखल नहीं, मैं तन्हा सारा कुछ मैं ही करने वाला हूं। उससे पहले की याद सुन लें, वरब्बुका यखलुकु मा यशा व यख्तार मा कान लहुमुल खियरा सुब्हानल्लाहि व तआला अम्मा युशरिकून। और आपका रब जो चाहता है पैदा करता है और जिसे चाहता है चुन लेता है, इनमें से किसी को कोई इख्तियार नहीं। कौन किसी को कोई इख्तियार नहीं। मन इलाहुन गैरुल्लाह। अगर कुरान की आयतों को आयतों से मिलाएं ना, वाह, तो मसला तौहीद में मैं उस शेर को बदलता हूं। पिछली बार भी मैंने पढ़ा था कि दोस्त ने कहा वो आपने एक गलती कर दी थी शेर में, आज भी शायद वो दोबारा गलती ना हो जाए। मैं नात खां नहीं हूँ, मैं कुरान का नात खां हूँ। अल्लाह ने मुझे कुरान का नात खां बनाया, वो अशार मुझे कम आते हैं। आयतों से मिलाता रहा मैं आयतें, जो देखा तो हमदे खुदा बने। आयतों से मिलाता रहा मैं आयतें, जो देखा तो तौहीद खुदा बने। तो आयतों को आयतों से मिलाएं तो पता चलेगा कि तौहीद क्या है, यहां जिक्र क्या हो रहा है।
اور ہمارے ایک دوست ماننے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو ثواب کے لیے، یہیں سے ثابت کچھ نہیں ہوتا، یہ آیتیں ثواب کے لیے ہیں تاکہ ہم پڑھیں. ساری عمر ثواب نہیں مانا اور یہاں ثواب مان لیا. اب میں آپ کو ایک فیصلہ کن آیت، فیصلہ کن کے قریب کہہ لیں، معاف کیجئے گا، فیصلہ کن نہیں میں اس کو کہتا. فیصلہ کن یقیناً وہ آیات ہوتی ہیں جب میں ان کی تلاوت کرتا ہوں نا تو وہ قیامت کے دن کی ہوتی ہیں، ان کو میں کہتا ہوں یہ فیصلہ کن آیات ہیں. یہ ان میں سے اس کے قریب ہے. مشرکوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی آفت ہم پر آ جائے تو یہ ہمارے شریک اس کو دور کر دیں گے. اب جس سورت سے میں یہ پڑھنے لگا ہوں اس سورت کا نام ہے سورہ احقاف. اس سورہ احقاف کی جو ابتدا ہے نا، اس کی چند آیتیں میں نے توحید فی الخلق کے باب میں اور شرک فی الخلق کے باب میں پچھلے پروگراموں میں پڑھی تھی. ان میں یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا یہ جو دعویٰ ہے نا، اگر اس میں سچے ہو تو مجھے دکھاؤ کیا تمہارے شریکوں نے پیدا کیا ہے. اگر وہ مانتے نہیں تھے تو چیلنج کس بات کا، اس بات پر میں نے وہ حوالے دیے تھے. تو یہ سورہ احقاف ہے. اس کی یہ آیت پڑھنے سے پہلے ذرا میں اس کا ایک تفصیلی جائزہ اوور لک، ایک تھوڑا سا اس کا ایک گوشہ اوور لک کر رہا ہوں. اس کی ابتدا ہوتی ہے اس بات سے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کا جہان کو پیدا کرنے والا میں ہوں اور چلانے والا میں ہوں، اور اس کو فنا بھی میں کروں گا اور دوبارہ بھی میں بناؤں گا اور بساؤں گا بھی میں. اور تمہارے زام میں وہ جو جنات ہیں ان کے مسلمان ہونے کا ذکر ہے، تو اس طرف اشارہ ہے. وہ جو تمہارے خدا ہیں جن کو تم نے خدا مانا، انہوں نے تو کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے تو اس شرک فی ذات، شرک فی الخلق، شرک فی تدبیر سے توبہ کر لی ہے. تو ظالموں تم کیوں نہیں توبہ کرتے؟ جاؤ انہیں پکارو. کن کو؟ جنات کو. قیامت تک وہ تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتے. یہ قرآن کے قاریوں کے لیے ایک تحفہ ہے جو میں نے بیان کر دیا، تفصیل اس کی میں نہیں عرض کر سکتا. اسی صورت میں حضرت ہود علیہ السلام کا بیان اللہ نے مشرکین مکہ کو سنایا. اب جتنی موٹر وے کی تقریریں، موٹر وے کا لفظ لوگوں کو بھول نہ گیا ہو، میں نے اللہ کی رحمت سے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کی تھی. وہ جو موٹر وے کی تقریریں سنائی گئی ہیں، تاریخ سے تقریریں سنائی گئی ہیں، ان میں سے ایک تقریر یہ یہاں پر آئی ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ. کیوں؟ وہ جب تجارت پر جاتے تھے نا تو وہ اجڑیاں بستیاں دیکھتے تھے، وہاں سے رہنے والے لوگوں سے سنتے تھے کہ یہاں ہود تھے. ویسے ہود تو ویسے ہی اس علاقے جو سعودی عرب کا حصہ تھا، عرب کا نہیں، جو اس وقت اس کی آخر میں تھا اسی میں آتا تھا، اسی موٹر وے پر، تو وہ آگاہ تھے. ہود علیہ السلام کا قصہ ان کو سنایا گیا اور یہ تاریخاً ہے سارا. فرمایا تم نے یہ جو اعتماد کیا ہوا ہے اپنے جھوٹے خداؤں پر جن کو تم نے شریک بنا رکھا ہے، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ایک مانو ان ساری توحیدوں میں. اگر تم اسی عقیدے پر رہے تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو مشرک آگے سے کہتے عذاب آ جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے ہم تمہاری یہ بات مانتے ہی نہیں کہ عذاب آئے گا، اور اگر عذاب آ بھی گیا تو یہ 360 کیوں، کس لیے ہیں؟ یہ روک لیں گے عذاب کو، یہ آنے نہیں دیں گے. اس کی 2 سٹیجیں ہیں، وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. عذاب آنے کی 2 سٹیجیں ہیں، ایک ہے دنیا باطن اور ایک ہے دنیا ظاہر. تو مشرک کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ عذاب آئے گا، کہاں سے حکم ہوگا؟ دنیا باطن سے. وہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، شریک ہے وہاں یہ فیصلہ ہی نہیں ہونے دیں گے کہ عذاب آئے. اور اگر تمہارے کہنے کے بقول عذاب آ گیا تو پورے مکے کو، عرب کو تو چھوڑیں، اس جو حرم ہے، کعبہ ہے، 360 تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں
یہ بلا عذاب آنے دیں گے؟ یعنی اگر وہاں سے کسی طریقے سے آ گیا، پہلا ان کا یہ تھا کہ وہاں سے نہیں آئے گا، اور اگر آ گیا تو یہ نہیں آنے دیں گے۔ اب یہ ان کا ماحول، یہ ان کے سوال جواب، اسی ضمن میں ان کو سیدنا ہود علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا۔ اب اس بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کے بعد اب آپ کو آیت سننے کا مزہ آ جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ لوگوں، خدا کی توحید میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا، حضرت ہود کا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، تو یہ جو احقاف ہے اس علاقے کا نام ہے جو حضرموت کے قریب تھا، پرانے زمانے میں یمن کے قریب تھا، وہاں قوم عاد رہتی تھی، ان کے پاس ہود علیہ السلام آئے، انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام دیا، میں اللہ کا نبی ہوں، وہ عالم ہے۔ قال انما العلم عند اللہ، ہر جگہ نبیوں کے لیے آپ علم کا لفظ دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے علم کی باتیں کیوں کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں، اس کا راز شرک فی تدبیر کے بعد قرآن نے جو کھولا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، ساری ان کا واقعہ زندگی کا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور یقیناً ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر دی اور طرح طرح کی ہم نے نشانیاں بیان کر دی تاکہ وہ رجوع کر لیں۔ یہ جو میں نے 5 منٹ کی پیچھے سے تقریر کی تھی نا، یہ اس آیت کا ترجمہ، یہ ہے اس کا مطلب۔ اب ان کے سامنے ہود علیہ السلام کا قصہ رکھنے کے بعد وہ جو کہتے تھے نا کہ 360 اور یہ عذاب نہیں آنے دیں گے، یہ ہمارا مدد کر لیں گے، اب ان کو اس سوال کا ایک تاریخی موٹر وے سے جواب دیا جا رہا ہے۔ فرمایا، تم کہتے ہو کہ عالم باطن سے، عالم ملکوت سے فیصلہ نہیں ہوگا، اگر ہوا تو یہ ہمیں بچا لیں گے۔ سنو پھر، وہ جو موٹر وے پر تم دیکھتے ہو، وہ جو قریے ہم نے تباہ کیے ہیں، وہ جو ہم نے پھیر پھیر کے آیات تمہارے سامنے رکھی ہیں، جن کے حالات تمہارے سامنے، ذرا ان کا حال دیکھو، وہ بھی تمہاری طرح تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے۔ اب جب ان پر عذاب آیا، فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا جن کو وہ اپنا مددگار سمجھتے تھے، اور جن کو وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کچھ مسئلہ ہوا نا عذاب کا تو یہ ہمیں بچا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جب ان پر عذاب آیا تو جن کے لیے وہ قربانیاں کیا کرتے تھے، جن کے لیے وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ ہم ان کو ویسے مانتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں گے، یہ جو تم زبان سے وہ جن کے بارے میں کہا کرتے تھے، اصل میں تو وہ ان کی مدد کے قائل تھے۔ تو یہ بتاؤ جب ان پر وہ عذاب آیا تو وہ کہاں گئے؟ بل دلوا عنہم، تو وہ جب وہ مدد کیوں نہ کی انہوں نے، جن کو اپنا محبوب بنا رکھا تو انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قوم عاد کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر اللہ کا عذاب آیا تو یہ ہماری مدد کریں گے اور عذاب سے ہمیں بچا لیں گے۔ اگر ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ مثال کیوں دی کہ ان کا یہ کیوں نہ بچایا، ان کی کیوں نہ ان کی مدد ہوئی؟ اور پھر اگر مشرکین کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ ہمارے یہ ہمیں بچا لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سارا بیان کرنے کے بعد ان کے سامنے یہ سوال کیوں رکھا؟ سوال کیوں رکھا کہ اچھا بھی یہ بتاؤ کہ وہ تم جیسا بھی ان کا عقیدہ تھا تو پھر یہ بتاؤ ان کی مدد کیوں نہیں ہوئی؟ تو آگے سے مشرکوں کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہاں ان کا تو عقیدہ ہوگا کہ ان کی وہ مدد کریں گے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں، ہم نے کب کہا ہے کہ یہ ہماری مدد کریں گے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل دلوا عنہم، جب وہ عذاب آیا نا تو جن پر ان کو بھروسہ تھا وہ تو غائب ہی ہو گئے، نظر ہی نہیں آئے، کہاں کے کہاں چلے گئے۔ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ، اور یہ ان کا جھوٹ تھا۔ عام طور پر اہل علم اس کا یہ معنی کرتے ہیں
کہ افکہم کا مطلب یہ ان کا جھوٹ تھا، یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا ہم ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب چاہتے ہیں، یہ ان کا جھوٹ تھا۔ عام اہل علم کی یہی تفسیر ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک یہ خیال گزرتا ہے، اور یہ میرا تنہا خیال ہے، اگر صحیح ہو تو اللہ قبول فرمائے، ورنہ یہ غلطی ہے تو اللہ معاف فرمائے۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے مدد کی، ان کے بھروسے کی۔ جب بھروسے کی بات ہو رہی ہے تو یہ کہنا، ان کا یہ کہنا کہ ہم اللہ کا قرب ان کے ذریعے سے چاہتے ہیں، یہ جھوٹ تھا۔ یعنی یہ بھی جھوٹ تھا کہ وہ جو کہتے تھے کہ ہم اللہ کا قرب چاہتے ہیں، یہ بھی ان کا جھوٹ تھا۔ کیوں؟ اگر وہ اس میں سچے ہوتے تو پھر ہود علیہ السلام کی بات مانتے، تو وہ یہ کیوں کہتے کہ ان کے ذریعے سے ہم نے اللہ کا قرب لینا ہے؟ تو ذالک افکہم کا یہ پہلا مطلب ہے کہ ہاں یہ ان کا واقعتاً جھوٹ ہے۔ اور جو عام اہل علم اس کا مطلب لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ جو عبادت کرتے تھے یہ ان کا جھوٹ تھا۔ خیر چلو وہ بھی ٹھیک ہے، عبادت کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ ایسے ہی عبادت کرتے تھے، بلکہ وہ ذات، خلق، تدبیر اور علم میں ان کو شریک مان کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کا جھوٹ تھا۔ وما کانوا یفترون، بڑا خاص لفظ ہے یہ، وہ جو افتراء کرتے تھے نا اللہ کے اوپر، اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے کہ یہ سارے عقائد رکھنے کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، تو یہ ان کا افتراء تھا اللہ پر۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، جو افتراء کرتے تھے اللہ کی طرف۔ تو یہاں سے جو میرا موضوع ہے آج کا توحید فی التدبیر میں، اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ ان کا اعتماد تھا ان کے اوپر کہ یہ ہمیں عذاب سے بچا لیں گے۔ ان کا توتی بولتا ہے، ان کی طاقتیں چلتی ہیں، یہ دافع ہیں، ہمارے خدا ہیں، ان کے ذریعے وسیلے سے نہیں، یہ خود سارا کچھ کریں گے اور وہ ہوگا اور یہ ہماری مدد کریں گے۔ یہاں لفظ نصرہ ہے، اس ایک لفظ سے نصرہ کا جو اس آیت میں آیا ہے، اس سے جتنی قرآن کی وہ آیتیں ہیں جن میں آتا ہے نا لا یستطیعون نصرکم، لا یستطیعون نصرا، وہ مدد نہیں کر سکتے، من ولی ولا نصیر، وہ ساری سمجھ میں آ جاتی ہیں اس ایک آیت کے اشارہ میں دے رہا ہوں قرآن کے قاریوں کو، کہ جہاں نصر کا لفظ آئے گا مخلوق کے لیے، مشرکین کے لیے، وہاں یہ مطلب ہوگا کہ مشرکوں کو اپنے معبودوں پر بھروسہ تھا، وہ ان کو مدبر مانتے تھے، خدا کا مقابل مانتے تھے۔ تو جب وہ مدبر مانتے تھے تو جہاں وہ نفی آئے گی نا مدد کی، تو وہ اس قسم کا مراد ہوگا کہ وہ ان کو چھڑا لیں گے خدا سے، کرنے نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ کو، اس کا وہ رد ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ان کا یہی اعتماد تھا۔ اب میں اس کے لیے تفسیریں تو بہت ہیں، سب تفاسیر نے اس کے اوپر یہ لکھا ہے، میں چند ایک کے حوالے جو ہے نا وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں جس میں یہ ہے کہ ان کو یہ اعتماد تھا، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، یہ سورہ احقاف کی 28 آیت ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں سب سے پہلے امام طبری نے لکھا کہ فَتُنْقِذَهُمْ مِنْ عَذَابِنَا، وہ کہتے تھے کہ جب عذاب آئے گا، زَعَمُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ مِنَّا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا فَتُنْقِذَهُمْ مِنْ عَذَابِنَا، ان کا یہ ظن تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا عذاب جب ان تک پہنچے گا تو وہ اس کو چھڑا لیں گے، اس سے چھڑا لیں گے ان کو۔ اگر آپ وہ یہ لفظ پڑھیں نا قرآن کریم میں، یہی اسی فتن کے جو والے، تو آپ کو وہ آیات کا بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کا کیا اس کے لیے مطلب تھا۔ اور پھر یہی بات یہ ابن جریر طبری نے جو کہی ہے، اسی کو نقل کیا ہے آگے جا کر، اور امام طبری نے بہت اس کے نیچے لکھا ہے کہ وَدَعَوْهَا فَلَمْ تُجِبْهُمْ وَلَمْ تُغِثْهُمْ، کوئی مدد نہ کی، غائب ہو گئے، اور ان کی آوازیں چیخیں جو وہ پورے، تو ان کی کسی نے نہ سنی۔
اسی کو حافظ ابن کثیر نے اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے وَإِتْمَادِهِمْ عَلَيْهَا، ان کو پورا اعتماد تھا ان پر، اور کہ یہ ہمیں نہیں، یہی بات پھر امام قرطبی نے لکھی ہے کہ وَمَانَعَتْهُمْ مِنَ الْحَلَاقِ الْوَاقِبِهِمْ، ہم ہلاک نہیں ہو سکتے، جب وہ سزا آئے گی تو یہ ہمیں بتا لیں گے۔ یہی بات اسماعیل حقی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھی ہے، امام بغوی نے بھی یہی لکھا ہے، علامہ ابن الجوزی نے تفسیر زاد المسیر میں یہ لکھا، علامہ خازن نے، بیضاوی نے، علامہ بیضاوی کہتے ہیں بل ضلوا عنہم غابوا عن نصرہم وامتنع ان یستمدوا بہم امتناع الاستمداد، وہ کہتے تھے یہ ہماری مدد کریں گے جب عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب، اور چھڑائیں گے یہ۔ فتح القدیر میں شوکانی نے لکھا وَمَانَعَتْهُمْ مِنَ الْحَلَاقِ الْوَاقِعِ بِهِمْ، کہ وہ سمجھتے تھے کہ جب وہ ہلاک کی باری آئے گی تو یہ ہو جائے گی۔ غرائب القرآن میں ہے، سید قطب نے فی ظلال القرآن میں یہی لکھا۔ وَهِيَ تَسْتَنزِلُ، وہ جو میں نے کہا نا تھا بیہائنڈ دا سین، یہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ وہ اب ان کا عقیدہ سنے مشرکوں کا، وہ کہتے تھے سبحانہ وَهِيَ تَسْتَنزِلُ غَضَبَهُ وَنِقْمَتُهُ، وہ جو پیچھے فیصلے ہوتے ہیں نا جتنے، وہ انہی کے تو ہوتے ہیں، وہاں سے عذاب کو یعنی ریموٹ کنٹرول تو ان کے ہاتھ میں، وہ ہو ہی گئے نہیں، یہی نازل کرتے ہیں، یہی سارا کچھ ہوتا ہے، تو ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، بھلا وہ عذاب کیسے آئے گا؟ آگے ہے فَلَمْ يَنْفَعْهُمْ عِنْدَ نُزُولِ الْعَذَابِ لَهُمْ، ان کا عذاب کے نازل ہونے کے وقت ان کی کوئی نہ ہوئی۔ تنتاوی نے بھی یہی لکھا، اسد حمد نے بھی یہی لکھا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی ان کا مددگار وہاں جو ہے نا وہ پہنچا۔ فَحَلَّ مَانَاهُمْ وَخَلَّصَهُمْ مِنَ الْأَذْنَابِ الَّذِي مِنَ عَذَابِ الْأَصْنَامِ الَّذِي اتَّخَذُوهُمْ آلِهَةً مِن دُونِ اللَّهِ، یہ بحر المدید میں ہے، یہ علامہ ادریس شاذلی ابو العباس کی ہے۔ آگے ابن عاشور نے بھی یہی لکھا۔ تو یہ میں اگر 15 تفسیر المیسر، یہ ذرا اچھی بات ہے، یہ جو تفسیر المیسر ہے نا، اس لحاظ سے یہ تفسیر اچھی ہے کہ جس بندے نے یہ لکھی اس کا ذرا نام کافی انٹرسٹنگ ہے۔ یہ تفسیر کے اوپر لکھا ہے مجموعۃ من العلماء عدد من استاذۃ التفاسیر تحت اشراف الدکتور عبداللہ بن عبد الرحمن الترکی، ایک پورا علماء کا بورڈ عبداللہ ترکی کی زیر اس کے تحت علماء کا ایک بورڈ بیٹھا، اور وہ عام علماء نہیں تھے، وہ تفسیر کے سارے اساتذہ تھے۔ تو کسی ایک بندے نے یہ تفسیر نہیں لکھی، بلکہ یہ تفسیر جو ہے یہ تو پورے نجد علماء نے مل کے لکھی ہے، جو ان کے سارے تفسیر ہیں۔ اس تفسیر کے اندر تفسیر المیسر، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ فَلَمْ يُجِيبُوهُمْ وَلَا دَافِعُوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ كِذْبُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جب وہ عذاب آیا، چیخو پکار ہوئی، نہ انہوں نے ان کے عذاب کو دفع کیا اور نہ ان کی انہوں نے استدعا کو قبول کیا۔ یہ بہت جو ہیں تفاسیر ہیں، اور اس کی آخر میں وہ جا کر کہتے ہیں وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اثبات الشرکاء للہ تعالی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک مانا ہوا تھا۔ اب میں دوبارہ اس آیت کو ایک بار پڑھتا ہوں اور پھر ہم اگلی آیت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی کرم سے جاتے ہیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، یہ کسی وجہ سے میں دوبارہ پڑھنے لگا ہوں۔ اے مشرکین مکہ، جن کو تم اللہ تعالیٰ کا قرب کہہ رہے ہو، قرب الہی کے لیے جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی قوم عاد کو؟ تو مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی مدد نہیں ہوئی تو تمہاری مدد کیسے ہوگی؟ تو مطلب یہ ہے جیسے وہ ان کو اپنا مددگار مانتے تھے، ان کو ناصر مانتے تھے، ان پر اعتماد کرتے تھے، کہتے تھے کہ ایک آواز کی بات ہے، یا لات یا عزا یا حبر، ایک آواز دیں گے وہ آ جائیں گے۔ یہ سب مفسرین کے میں نے حوالے دیے کہ وہ آوازیں دیتے تھے، چیختے تھے، چلاتے تھے، روتے تھے، لات منات عزا یا کرتے تھے، کوئی نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہوا کہ ان کا شرک فی تدبیر تھا اور وہ تدبیر مانتے تھے، تدبیر کے اندر ان کو۔ حافظ صلاح الدین یوسف، اتنی تفسیریں میں نے آپ کو یہ بتا دیں،
قرآن کی آیت، اس کی بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتا دی. اب ذرا ان کی تفسیر سنیں. یہ لکھتے ہیں، واہ، پڑھیں ضرور اس آیت کی تفسیر کو اگر کسی کے پاس اتنا ٹائم ہو تو. یہ کنگ فہد کمپلیکس نے حاجیوں عمرہ کرنے والوں کو فری تفسیر دی حافظ صلاح الدین یوسف کی. اور جو دیر سے اس میرے پروگرام ناظر ازالہ شبہات کو سنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بڑی دیر سے یہ اسی ترجمہ تفسیر کے ساتھ میں چل رہا ہوں. یہ میرے ساتھی ہیں. اب اس تفسیر میں جو مفت سعودی عرب میں دی جاتی ہے وہ لکھتے ہیں، اس سے بھی معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ بتوں کو الہ نہیں سمجھتے تھے، الہ نہیں سمجھتے تھے. واہ 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 واہ. اب دیکھیں میں نے کیوں یہ پروگرام شروع کیا ہے، کیوں توحید کا شروع کیا. وہ کہتے ہیں مشرکین مکہ بتوں کو الہ نہیں سمجھتے تھے. اچھا، اگر اس بیرسٹر اور وکیل سے اگر میں پاکستان جاؤں تو کبھی ملوں تو ان سے میں یہ بات پوچھوں گا، بلکہ میرا دل ہے کہ میں ان دنوں میں اگر جاؤں تو ان سے ضرور ملوں. اور ایسی کئی عبارتیں جن کے ساتھ بعد میں باتیں کر رہے ہیں، میں پوچھوں ان سے، اگر مشرکین مکہ بتوں کو الہ نہیں سمجھتے تھے تو جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر الہوں کی نفی کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیوں کہتے ہیں لا الہ؟ تو جو الہ کی نفی کر رہے ہیں کہ کوئی الہ نہیں الا اللہ مگر اللہ، اگر وہ ان کو الہ نہیں سمجھتے تھے تو پھر تو لا الہ کا کس طرح سے کوئی مطلب نہیں رہ جاتا. یعنی یہ انہوں نے کیوں کہا، ان کو کیوں محنت کرنی پڑی اتنی، یہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں. یعنی کلمے کے اندر الہ ہے کہ وہ الہ مانتے تھے. اب جو بندہ حضور کے پاس آتا جب وہ مسلمان ہوتا تو اس سے اقرار کیا لیا جاتا تھا؟ اشہد اللہ الہ. تم یہ کہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جن کو میں پہلے الہ مانتا تھا ان کو میں نے چھوڑا، ان کو میں الہ نہیں مانتا. اب الا اللہ، صرف میں اللہ کو الہ مانتا ہوں. وہ اللہ کے بندو، اگر وہ الہ نہیں مانتے تھے، وہ بیرسٹروں، وہ وکیلوں، اگر وہ الہ نہیں مانتے تھے تو اشہد لا الہ کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ حج میں ہم دعائیں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، وہ حج میں ساری ہمیں دعائیں بتائی گئیں، نمازوں کے بعد بتائی گئیں، وہ ساری جو الہ جن میں الہوں کی نفی ہے وہ کیوں تھا؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور الہ نہ بناؤ، لا تجعل مع اللہ الہ آخر، نہ بناؤ الہ. تو اتنا قرآن میرا خیال میں اگر میں اکٹھی کروں تو الہ والی آیتیں جن میں یہ بیان ہے کہ وہ الہ مانتے تھے. اب وہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں اس وقت خدا کے فضل و کرم سے آیتوں کی لائن لگا دوں، بلکہ اگر مجھے کو کہے تو میں شبینہ پڑھ دوں اس کے اوپر. اتنی آیتیں ہیں کہ جن کے اندر ہے کہ وہ الہ مانتے تھے. اور یہ صاحب دیکھیں، جس میں یہ ہے کہ وہ مانتے تھے، ان کو ناصر مانتے تھے، معبود مانتے تھے. کیوں معبود مانتے تھے؟ اب الہ نہیں تو معبود کیسا ہوا؟ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب لکھتے ہیں اس سے بھی معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ بتوں کو الہ نہیں سمجھتے تھے تو پھر کیا سمجھتے تھے؟ بلکہ انہیں بارگاہ الہی میں قرب کا ذریعہ، وسیلہ سمجھتے تھے. الہ نہیں وسیلہ سمجھتے تھے. میں نے اس ٹاپک کو ابھی چھیڑا نہیں. ممکن ہے کہ کوئی دوست ہوں جن کے ذہن میں کبھی یہ خیال آتا ہو کہ یہ عبد المجید کو کیا پڑی ہے کہ یہ ثابت کرنے لگا ہے وہ ذات میں تنہا، وہ تخلیق میں تنہا، وہ تدبیر میں تنہا. یہ اس کو کیا پڑی ہے؟ وہ یہ پڑی ہے 700 سال گزر گیا، اس آئیڈیالوجی کے اوپر یہ ڈیولپ کر دی، پدما کھربا پاؤنڈ لگا دیے، اس کے اوپر لاکھوں بندے دن رات 700 کام کر رہے ہیں، صدیوں سے کام کر رہے ہیں کہ نہیں وہ الہ نہیں، ذریعہ اور وسیلہ تھے. میں بتا رہا ہوں قرآن کہتا ہے ان کو ذریعہ وسیلہ نہیں مانتے تھے، ان کو وہ
ناصر مانتے تھے، ان کو وہ شریک مانتے تھے، وہ ذات میں شریک، خلق میں، تدبیر میں، علم میں، عبادت میں شریک مانتے تھے۔ اور جہاں وہ آتا ہے نا، وہ انہوں نے کہا تھا ہم تو ان کو صرف وسیلہ مانتے ہیں، وہ ادار ہے ابھی، وہ کیا کہ، اور اس کے اگلا لفظ ہے وہاں اسی آیت میں، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب، اللہ نے فیصلہ فرما دیا، لیکن یہ ان کو ابھی بھی اس پر ہے۔ اب انہوں نے یہ کیا لکھا، کیوں لکھا؟ وہ اس لیے کہ یہ ثابت کر سکیں کہ آج بھی جو وسیلہ ماننے والے ہیں نا، یہ بھی اسی طرح کے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انہیں بارگاہ الہی میں قرب کا ذریعہ وسیلہ سمجھتے تھے، اللہ نے اس وسیلے کو یہاں افک، جھوٹ، افترا، بہتان قرار دے کر واضح فرما دیا کہ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ واہ 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 واہ۔ ان کے خیال میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے وسیلے کا رد کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذالک افکہم جو کہا ہے نا کہ یہ ان کا جھوٹ تھا، یہاں وسیلے کی بات نہیں تھی۔ وہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم نے قرب الہی لینا ہے، تو وہ تو حود علیہ السلام کے وسیلے سے منتا ہے۔ اگر ویسے وہ قرب الہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ماننا ہے، تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قربان الہا، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے اللہ کا قرب چاہنا ہے۔ تو اگر وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اللہ کا قرب چاہنا ہے، وہ لوگوں قرآن پڑھنے والے قاریوں سنو، اگر وہ وسیلہ ہی یہ ساری پرابلم تھی تو پھر یہ ہے وہ تو بغیر وسیلے کے قرب چاہ رہے ہیں، حضور کے وسیلے کے بغیر، انبیاء کے بغیر، اولیاء کے بغیر، وہ تو اس کا چاہ رہے ہیں قرب، اس لیے تو وہ اپنے معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ اگر انبیاء اولیاء کے وسیلے کا ہی رد مقصد تھا تو وہ تو اچھی طریقے سے وہ کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا قبول نہیں کر رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا وہ خدا کا قرب جو کہہ رہے ہیں ہم نے جانا ہے، یہ ان کا جھوٹ تھا، یہ ان کا افک تھا، یہ ان کا بہتان تھا، یہ افک تھا، ان کا جھوٹ تھا۔ ذالک افکم، اللہ فرماتا ہے یہ جھوٹ ہے تمہارا۔ اگر انہوں نے اللہ کا قرب چاہنا ہوتا تو حود علیہ السلام کے ذریعے سے جاتے۔ اے ظالم و مشرکین مکہ، اگر تم نے خدا کا قرب چاہنا ہے تو میرے حبیب کے ذریعے سے آؤ۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ میرا پروگرام کرنے کا توحید رد شرک کا مقصد ہے۔ ایک تو میں اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کو بیان کروں، اور دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو 700 سال سے حرانی توحید چل رہی ہے، صنعانی توحید چل رہی ہے، شوقانی توحید چل رہی ہے، البانی توحید چل رہی ہے، یہی بات، یہی مسئلہ، اس کا میں نکھیڑ کروں اللہ کی رحمت سے کہ قرآنی یہ نہیں ہے، ربانی رحمانی یہ توحید نہیں ہے۔ ربانی رحمانی توحید کیا ہے؟ وہ جو آیتیں میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یدبر الامر، کہیں فرماتا ہے اور یغشی اللیل النہار یطلب حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، کہ وہی ہے جو سارا کچھ چلانے والا، وہی کچھ سارا کچھ کرنے والا ہے، وہی چلانے والا ہے، وہی سارا کچھ فرمانے والا ہے۔ تو مشرکین کا یہ عقیدہ تھا اور اسی عقیدے پر وہ قائم تھے، اور اسی عقیدے کا قرآن میں رد کیا گیا۔ اب ایک حوالہ سن لیں، میں نے ایک دو پہلے پروگرام یہ کیا تھا امام رازی کا، علامہ وردی کا، ابن عبدالسلام کا، تفسیر وردی کا جو انہوں نے اختصار کیا ہے، اور پھر ڈاکٹر عبداللہ بن ابراہیم الوہبی میں چینج کرنے لگا تھا لیکن میں نے آپ پر چھوڑ دیا، الوہبی، اور پھر اس کے بعد محمد بن عمر نووی اور محمد امین سناوی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مشرکین آئے، ان کے آنے کا واقعہ اور ان آیات کا شان نزول جو ہے وہ لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مشرک حضور کے پاس آئے، حضور نے انہیں بتایا اللہ لا الہ الہ ایک ہے۔ اب یہ جو بات ہے نا، یہاں سے میں بات شروع کر رہا ہوں، الہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے۔ اب ان کو جو خدا کو ایک ماننے میں تکلیف تھی، ان کو جو خدا کو ایک ماننے میں رستے میں رکاوٹ تھی، وہ ان کی عقل، ان کا فہم تھا۔ ان کی عقل کیا کہتی تھی کہ میری 4 مربع زمین ہے، میں پاکستانی مثال دیتا ہوں، میرے ایک، اگر انگلینڈ کے لحاظ سے میں کہوں، میں انگلینڈ کے لحاظ سے کہوں تو یہ 10 فلٹ 10 جو ہے نا فلائٹ ہیں، تو وہ ایک اکیلا بندہ ان کا انتظام نہیں کر سکتا۔
تو اتنا بڑا جہان وہ اکیلا کیسے چلا سکتا ہے؟ تو یہ وہ ان کا محتاج ہے. تو وہ کہتے تھے، یہ سارے حوالے جو میں نے پڑھے، وہ کہتے تھے فَكَيْفَ يَقُومُ الْوَاحِدُ بِحَوَائِجِ الْخَلْقِ، کیسے تنہا اللہ تعالیٰ کا اللہ چلا سکتا ہے اس کائنات کو. تو فَنَزَلَتْ وَالصَّافَّاتِ، تو اس وقت سورہ صافات نازل ہوئی، اور وہ صافات میں کیا ہے؟ اِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ، ہاں وہ چلا سکتا ہے. پھر یہی بات سورہ صاد کے بارے میں بھی ہے. اگلے پروگراموں میں انشاءاللہ میں سورہ صاد کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ نازل ہوئی. تو آج کے پروگرام میں نے آپ کے سامنے یہ چند حوالہ جات جو تھے وہ رکھے کہ وہ مشرکین جو تھے وہ کس طرح سے اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ تنہا نہیں چلاتا. اب ایک دو حوالے اور دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ٹائم ہو جاتا ہے. تفسیر اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، یہ محمد امین بن محمد المختار شنقیطی. آیت ہے واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، سورہ نحل کی 71 آیت. اس کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں اذا کنتم لا ترضون یشراک، تم کیسے راضی ہو گئے اس بات اس بات پر تم نے کیسے رضا ظاہر کر لی. فکیف تشرکون، تم نے کیسے شریک کر لیا کس میں؟ مائیا فی سلطانی، میری حکومت میں تم نے ان کو کیسے شریک کر لیا. میں نے اس آج کے پروگرام میں جب شروع کیا تھا تو میں نے آیت پڑھی تھی وَلَا يُشْرِكُ فی حکم ہی احدا، وہ اپنی سلطنت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، نہ غیبی سلطنت میں نہ ظاہری سلطنت میں. ہمارے بیرسٹر کہتے ہیں اے ہو بی ہو سی ہو کہ سلطنت میں تو کبھی کسی نے شریک ہی نہیں کیا. شنقیطی کہتے ہیں نہیں کیا ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے وَهَذَا يَجْعَلُونَ الْأَصْنَامَ شُرَكَاءَ اللہ فی حقہ علی خلقہ، تو وہ ان کو انہوں نے شریک کیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو رد فرما رہا ہے کہ تم نے میری سلطنت میں کیسے ان کو شریک کر لیا. واہ. پھر آگے دوسری آیت فلما آتاہما صالحا جعل اللہ شرکا، یا اسی پر بھی انہوں نے وہی بنایا ہے کہ جعل الاسنام شرکاء اللہ تعالی فی عطیتہ الکریمہ. وہ کہتے تھے کہ جو کچھ عطا کرتے ہیں یہ اللہ تعالی، یہ شریک ہیں جو کچھ یہ عطا کرتے ہیں. تو میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے شرک فی تدبیر کے اندر آپ کے سامنے آیات قرآنیہ تفاسیر ان سے یہ بتا دیا کہ وہ شریک تدبیر میں مانتے تھے. ہم توحید فی تدبیر مانتے ہیں، وہ شرک فی تدبیر کرتے تھے. اللہ نے ہمیں موقع دیا، اس کے اوپر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ توحید کی تیسری قسم ہے، شرک فی تدبیر. آخر میں ایک جملہ پنجابی کا اس میں مجھے مزہ بہت آتا ہے، وہ یہ کلا ہے، کلا بناؤن والا کلا چلاؤن والا، وما علیہ الا البلاغ.